اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلباء کی نسل کی بنیاد پر پروفائلنگ اور جبری گمشدگیوں کی شکایات کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کر دیا۔ صحافی شہزاد ملک کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کی نسل کی بنیاد پر پروفائلنگ، جبری گمشدگیوں اور ریاستی اداروں کے عدم تعاون جیسی شکایات کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے قائد اعظم یونیورسٹی کے لاپتہ طالب علم کی بازیابی اور بلوچ طلباء کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست پر سماعت کے دوران دیا۔ درخواست گزار کی طرف سے ایمان حاضر مزاری ایڈوکیٹ جبکہ وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل سید محمد طیب شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلباء کی نسلی پروفائلنگ اور ہراساں کرنے کی شکایت دور کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سیکریٹری داخلہ ایسا طریقہ کار ترتیب دیں کہ بلوچ طلباء کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ کو بلوچ طلباء کے آبائی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی سے متعلق خدشات کو دور کرنے کا یہ احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور نسل کی بنیاد پر طلباء کی پروفائلنگ سے متعلق شکایات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان مزاری کی طرف سے پولیس کی جانب سے پرامن مظاہرین کے خلاف FIR کے اندراج کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی۔ ایمان مزاری نے اس موقع پر عدالت کو بتایا کہ گزشتہ دنوں ایک بلوچ طالب علم ڈاکٹر دلدار بلوچ کو کراچی جبکہ ایک بلوچ طالب علم کو پنجاب یونیورسٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے حکومت بلوچ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی۔ HEC کو تمام یونیورسٹیز کو نوٹسز جاری کرنا چاہیے تاکہ بلوچ طلباء کو ہراساں نہ کیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ حقیقی ایشوز ہیں لیکن گزشتہ حکومت نے بھی ان کو نظر انداز کیا۔ طلباء کی نسلی پروفائلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ پھر تو وزارت انسانی حقوق کو بند کر دیں۔ یہ بچے ملک کا مستقبل ہیں۔ کیا عدالتیں ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند کر لیں؟ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ کیا کابینہ کو معلوم نہیں ہوتا ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا جو اس وقت کابینہ میں ہیں وہ کل ان طلباء کے پاس نہیں جا رہے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ جب بھی کوئی حکومت میں نہیں ہوتا اس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، حکومت میں آ کر سب بھول جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جمہوری سوسائٹی میں یہ سیاسی لیڈرشپ کا کام ہے، وہ اس کا حل نکالے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا آئین کے مطابق اس سب کا کون ذمہ دار ہے؟ ایمان مزاری نے کہا چیف ایگزیکٹو اور متعلقہ ادارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا نئی حکومت آئی ہے، وزیر اعظم نے بلوچستان کا وزٹ بھی کیا ہے، ابھی اٹارنی جنرل نہیں ہے، مجھے ہدایات لینے دیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا یہ مت کہا کریں یہ ریاست کمزور ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے تو اس سے بچے کیوں متاثر ہیں؟ عدالت نے بلوچ طلباء کی نسلی پروفائلنگ اور گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کمیشن ارکان کے نام تجویز کرنے کا کہا، جس پر درخواست گزار نے چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہینا جیلانی، افراسیاب خٹک، سمیع الدین بلوچ اور ڈاکٹر عبدالحمید نیار کے نام تجویز کیے۔ تاہم عدالتی حکم نامے میں اس کمیشن کی تشکیل کچھ ہے: چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کنوینر، جبکہ اس کے ممبران میں اراکین پارلیمان بشمول افراسیاب خٹک، اسد عمر، رضا ربانی، کامران مرتضیٰ، مشاہد حسین سید شامل ہیں، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل اور مختلف وزارتوں کے نمائندے بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ معاملہ عدالت تک کیسے پہنچا؟ واضح رہے کہ رواں بس 1 مارچ کو قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء اپنے ساتھی عبدالحفیظ بلوچ کی بلوچستان سے مبینہ جبری گمشدگی کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، جب پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا جس سے متعدد طلباء زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ تھانہ کوسار کے SHO محمد شبیر کی مدعیت میں درج کیا، جس میں کہا گیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء شاہ قمر بلوچ جو کہ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے صدر ہیں، اس کی ماں پر پریس کلب کے باہر اکٹھے ہوئے اور وہ مظاہرہ کر رہے تھے۔ FIR کے اندراج کے بعد پولیس کی جانب سے طلباء کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی پولیس کو بلوچ طلباء کے خلاف درج مقدمے میں گرفتاریوں سے روک دیا اور عدالت کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی طور پر بھی غیر قانونی اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جن افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا ان میں انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے علاوہ صحافی اور بلاگر اسد طور بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایمان مزاری کی طرف سے اس مقدمے کے خلاف دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے گزشتہ سماعت پر ریمارکس دیے تھے کہ بلوچ اسٹوڈنٹ کو سننا چاہیے اور ان کی آواز دبانے والوں کے خلاف بغاوت کے پرچے ہونے چاہیے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔